یہ بھی کفاروں کی آیت تھی، انبیاء پہ فٹ ہو گئی۔ جن کو تم اللہ کی راہ پکار رہے ہو، وہ رسول کریم ہو، اہل مرتضی ہو، حسنین کریمین ہو، پیر اور بابے بزرگ ہو، نیک اولیاء اللہ ہو، عباد انسانکم، جو کچھ بھی ہے تمہاری طرف کے انسان ہے، تمہاری طرف کے بندے ہیں۔ جس طرح تم بھی مثال ہو اللہ کے بندے ہو، یہ بھی مثال اللہ کے بندے ہیں۔ فادعوہم، پکار جن کو تم پکارتے ہو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے درباروں میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، جن کی جانیں چومنے کا جی چاہتا ہے، یہ کبھی تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کبھی کسی قبر سے جواب آیا؟ بڑے سے بڑے بابے جی کی قبر ہو، پیر جی کی قبر ہو، آپ قبر پہ جا کر کہیں پیر جی السلام علیکم، کبھی اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، مرید جی کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ٹھاک ہو؟ قرآن کی آیت پڑھی، آیت نمبر تو انہوں نے نہیں بتایا، میں نے ڈھونڈ کے نکال لیا کون سی پڑھی بھائی۔ پارہ نمبر 9 ہے سورہ اعراف، آیت 154۔ ان الذین تدعون، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو چھوڑ کے پکارتے، عباد امثالکم، تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ اب اس پر توصیف الرحمن کا تفسیرہ، چاہے وہ حسنین کریمین ہو، علی مرتضی ہو اور رسول اللہ ہو، جن کو تم پکارتے ہو تمہاری ہی طرح بندے ہیں، جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ کھاتے، جیسے تم پیتے۔ پکارو ان کو، تمہاری آواز نہیں سن سکتے، تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر بڑی اچھی دلیل دی انہوں نے، بڑی پیاری۔ ہاں کیا دلیل تھی؟ پورا عقل کا مذہب ہے، دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث کا مذہب ہے، عقل سے گھوڑا دوڑایا، قبر پہ گئے سلام کے جواب آیا۔ اب کوئی جاہل کھڑا ہو کہیں بھئی اللہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ کو حی اور قیوم مانتے ہو کہ نہیں؟ تو خانے کعبہ پہ گیا، کہا السلام علیکم رب کریم، جواب تو نہیں آیا۔ بے وقوف ہے تو یار۔ ارے حدیث میں موجود ہے، نبی کا جواب، ولی کا جواب تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم اہل القبور۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ فرمایا سنتے بھی ہے، جواب بھی دیتے، تمہارے کان نہیں کہ تم ان کا کلام سن سکو، جواب دیتے ہیں۔ اور مستند حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، جنگ بدر کے بعد کفاروں کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ابو جہل کنویں میں، عتبہ کنویں میں، شیبہ کندھے کنویں میں، نبی گئے، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید بن مغیرہ، سب کا نام لیا، تمہیں وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے تم سے کیا تھا، یعنی جہنم۔ ہمیں تو وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا، یعنی فتح۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں پیچھے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ان کو پکارتے جو مردہ ہے، سن نہیں سکتے؟ نبی نے فرمایا عمر یہ تم سے بڑھ کر سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تمہارے کان نہیں کہ تم سن سکو۔ سنتا وہ ہے جس کے کان ہو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کان پہ لاکھوں سلام اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ کان تمہارے کانوں کی طرح نہیں ہے۔ اب یہ آیت انہوں نے پڑھی، بہرحال یہ آیت کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں، یہ 2 جھلکیاں بتا رہا ہوں، ورنہ اس پر پورے پوسٹ مارٹم کے لیے کئی مجلسیں چاہیے کہ ساری انبیاء کے اختیار کے تعلق سے جو آیتیں لاتے سب بتوں والی آیتیں لاتے ہیں۔ اب چلیے دیکھیے یہ آیت جو انہوں نے پڑھا، تفسیر ابن عباس پھر لا رہا ہوں میں، صفحہ 186، یہی آیت کریمہ جو جناب نے پڑھی ابھی۔ اس میں امام حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے صحابی رسول، دیکھیے، نہیں یہ دوسری کھول گئے، ایک منٹ، ہاں یہ دیکھیں تفسیر ابن عباس، یہی آیت کریمہ صفحہ 186، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، آیت 194 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں ان الذین تدعون، اور جن کو تم پکارتے ہو، تعبدون یعنی کہتے وہ جن کو پوجا جا رہا ہے، یعنی بت، ہم انبیاء کو نہیں پوچھتے۔ پھر آگے کہا من دون اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر، الاصنام یعنی بت۔ وہ کون ہے الاصنام؟ یعنی بت ہے وہ جو تم بتوں کو پکارتے ہو۔ عبادکم امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی کہتے ہیں مخلوقون امثالکم، یعنی مخلوق ہونے میں تمہاری طرح ہے، تم بھی مخلوق ہو اور وہ بھی مخلوق ہے۔ آئیے اب دوسری آیت سنیں، اس کی دوسری تفسیر سنیں اسی آیت کی، در منصور تفسیر، اس کا صفحہ نمبر 706، جلد نمبر 6،
सूरह राफ आयत वही है। उसी की आयत की तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, क़ौलुहु ताला इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो। अखरजा अबू शेख अन सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसके बारे में कहते हैं कि इखराज किया हजरत अबू शेख ने, और रिवायत किया अबू शेख ने सईद बिन जुबैर से, काल वो कहते हैं युजाउ बिशम्स वल कमरा, कयामत के दिन अल्लाह ताला सूरज और चांद को बुलाएगा, चांद को भी लाया जाएगा अल्लाह की बारगाह में और सूरज को भी बुलाया जाएगा। वह युजाउ, हाँ हत्ता काम है, एक मिनट, हत्ता युल्कियाने बैना यदिल्लाही, और फिर अल्लाह के सामने उनको पेश किया जाएगा, चांद को भी और सूरज को भी। युजाउ बिमन काना याबुदूहुमा, और फिर उनके पुजारियों को भी लाया जाएगा, जो चांद को पूजते थे, जो सूरज को पूजते थे, जो इनकी इबादत करते थे, इनको भी लाया जाएगा। फयक़ूलु, और अल्लाह इनसे फरमाएगा फदऊहुम, पुकारो इनको, फलयस्तजिबू लकुम, कि तुम्हारी पुकार सुने। तो इस आयत में कौन मुराद है? जिनको पुकारते हैं, पुकारने वाले कौन है? मुशरिक। और जिनको पुकारा जा रहा है वो कौन है? चांद और सूरज, जिनकी पूजा की जा रही है। और आयत करीमा फिट किस पे की जा रही है? अली मुर्तजा हो, गौसे आजम हो, या रसूल करीम हो। आइए आगे सुने, इब्न कसीर ने भी इसकी तफसीर, वही फिर उर्दू तर्जमे वाली बता रहा हूं। इसी आयत की तफसीर में इब्न कसीर ने क्या लिखा? हजरत खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया था कि क्या तुम इनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद ही गढ़ते और बनाते हो? किसकी इबादत करते थे इब्राहिम, हजरत इब्राहिम की उम्मत के लोग? किसे बनाते थे अपने हाथ से? बुत। वो ना तो अपने पुजारियों की मदद कर सकते हैं, ना खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। यहां तक कि हजरत खलील अलैहिस्सलाम ने उन्हें तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसे टुकड़े टुकड़े किया था? बुतों को। चलिए एक नई अभी तफसीर हाल ही में छपी है इनके यहाँ, अभी इनके जिंदा एक मौलवी है, तफसीर सादी, अब्दुल रहमान बिन नासिर अस-सादी ने इसको लिखा है। दारुस्सलाम सऊदिया से तफसीर छपी है उर्दू जबान में। ये भी खुद क्या कहते हैं रसूल ने इस आयत के बारे में, वही आयत करीमा सूरह राफ की पारा नंबर जो है 9 है। ये बुतों के पूजने वाले मुशरिकीन को मुकाबले की दावत है। यानी ये आयत किस पर नाज़िल हुई? वो कहते हैं मुशरिकीन पर। अब ये मैंने 2 नमूने बता दिए आपको, जिससे मैंने ये बताना मकसूद ये है कि हम औलिया और अंबिया का इख्तियार मानते हैं। तो ये क्या कहते हैं? वो आयतें लाते जो बुतों पर आई है।